الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے. پڑھیے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، یاد سرور میں رو لیے ہوتے. جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، یاد سرور میں رو لیے ہوتے، اور ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے سر اپنا، ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے سر اپنا موت کی نیند سو لیے ہوتے، موت کی نیند سو لیے ہوتے. حضرات محترم، پوری توجہ مدینے منورہ کہ گنبد خضرا کی طرف لگائیے اور ایک بار اور باواز بلند درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجیے. پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو. کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. حضرات محترم، کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت سماعت فرما رہے ہیں. آج کی محفل جو منعقد کی گئی ہے وہ عقیقے کے موقع پر اس کا انعقاد کیا گیا. مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کے یہاں کوئی غمی ہو تب بھی وہ میلاد رسول مناتا ہے، کوئی خوشی ہو تب بھی وہ میلاد رسول مناتا ہے. اور کیوں نہ منائے کہ ہمارے امام نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم.
حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد میں قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد میں قلعے گراتے جائیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ محفل منعقد کی گئی عقیقے کے تعلق سے، لہذا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر کچھ عقیقے کے تعلق سے بیان کیا جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنا کوئی بھی کام کرو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، چاہے کوئی خوشی کا کام ہو یا غم کا کام ہو، ہر کام کرتے وقت یہ نگاہ رکھو کہ اس کام سے ہمارا پروردگار عالم ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی سا بھی کام ہو، ہم کوئی بھی کام کریں اپنا تو ہر وقت اس بات کو نگاہ میں رکھیں، چاہے شادی بیاہ کا کام ہو یا ہمارے یہاں غمی کا کام ہو، ہر کام میں ہم اس بات کو نگاہ میں رکھیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا پروردگار عالم ناراض تو نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور وہ کیسے آپ جو ہے اس بات کو جان پاؤ گے کہ پروردگار عالم ہمارا اس کام سے ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے؟ تو خود فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کے طریقے پر چلو، سچوں نے جو کام کیا ہے اسی طریقے پہ اپنا کام کرو، سچوں نے جس طرح خوشی منائی ہے اسی طرح تم بھی خوشی مناؤ۔ جب سچوں کے طریقے پر خوشی مناؤ گے تو یقیناً اللہ اس کام سے ناراض نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام ہو، جیسے سچوں نے اس کام کو کیا ہے ویسے ہی اس کام کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا، ان کے طریقے پہ چلو گے، ان کا ساتھ رہو گے۔ اب ایک آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے نکاح رکھا کہ انسان نکاح کرتا ہے، اور نکاح کا مقصد یہی ہے کہ انسانی نسل بڑھائی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا کو حضرت آدم سے بنایا۔ اس کے بعد ان دونوں میں نکاح کرا دیا گیا۔ یہ دونوں بنے بغیر ماں باپ کے، لیکن ان میں نکاح کرانے کے بعد اب جتنی بھی نسل چلی تو وہ نکاح کے ذریعے ہی چلی، نکاح کے ذریعے ہی چلی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم کو بڑھانے کے لیے، انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے نکاح رکھا کہ انسان نکاح کرے۔ اب نکاح کرے تو کس طریقے سے کرے؟ ہمیں سچوں کے ساتھ کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے کہ سچوں نے کس طریقے سے نکاح کیا ہے، ہمیں اسی طور پر نکاح کرنا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھیں اور آگے چلیں، حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھیں، ہم سب کی زندگیوں کو دیکھتے چلیں کہ ان لوگوں کے نکاح کیسے ہوئے۔ آؤ چھوڑو، آؤ ہم دیکھیں مولا علی کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کا نکاح کیسے ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ ہم دیکھیں کہ کائنات کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اب ذرا مجھے بتائیں کہ جنت میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مسلمان عورتیں ہیں جن کو جنت کا شرف حاصل ہوا، اس میں بڑے بڑے پائیدار عورتیں ہیں، بڑی بڑی جو ہے نیک اللہ والی عورتیں گزری ہیں. حضرت عائشہ بھی اس میں ہے، حضرت خدیجہ بھی اس میں ہے، حضرت صفیہ بھی اس میں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی اللہ والی عورتیں. اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف یہ ہیں وہیں حضرت رابعہ بصریہ بھی اسی میں ہیں. یہ اللہ والی عورتیں جو ہیں یہ جنت میں جو پہنچیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والی عورتوں کو جنت عطا کرے گا. لیکن تمام عورتوں کا سردار جو بنائے گا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنائے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگ ایک محل کے سردار ہوا کرتے ہیں، ایک محل کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں تو اپنے اوپر اترایا کرتے ہیں، دو محلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں تو اپنے اوپر اترایا کرتے ہیں. ارے کوئی پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے تو اس کا کہنا ہی کیا ہے. لیکن دیکھو جنت جو ہے اس کے عالم یہ ہے کہ ہزاروں دنیا اس کے اندر سمٹتی ہوئی نظر آئے گی. جنت کا عالم یہ ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو ہے اس میں فاصلہ اتنا ہے کہ جو ہے ایک جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اتنی بڑی جنت کی جو مالکن ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب میدان محشر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں گی، جب آپ تشریف لائیں گی، اللہ اکبر، تو اس وقت ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے میدان محشر کے لوگ، اے میدان محشر میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. پل صراط سے جب سب کا گزر ہو رہا ہوگا اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا جب پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے میدان محشر کے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. حضرت فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزر رہی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرتی چلی جائیں گی. یہ آپ کی جو ہے طاقت کا عالم ہے، یا آپ کی شوکت کا عالم ہے. اتنی بڑی جو ہے کائنات کی مالکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. بتاؤ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا؟ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس شان و شوکت کی کمی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جب نکاح ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سادگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو کچھ جو ہے درہم یا دینار عطا کرتے ہیں. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جو ہے نکاح کے سامان خریدتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سادگی کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے. اس میں نہ کوئی ڈھول ہے، نہ باجا ہے، نہ کوئی تماشا ہے، کسی طرح کی جو ہے اودھم نہیں ہو رہی ہے. اور دیکھو جہاں دہیج کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، بتاؤ کائنات کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اگر چاہتے تو آسمان کے چاند اور سورج جہر میں دیتے ہوئے نظر آ جاتے. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے دہیج میں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے. ایک جو ہے تکیا دے دیا گیا، اور چارپائی جو ہے گدا دے دیا گیا، 2 مٹکے دے دیے گئے، چکی دے دی گئی. یہ معمولی سی ضرورت کی چیزیں جو تھی جو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دی، اور بتا دیا کہ اے دنیا والو، تمہارے پاس مال و دولت کتنی ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس شان و شوکت کتنی ہی کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی بڑے اپنے وقت کے مالدار کیوں نہ بن جاؤ، لیکن جب شادی کرو تو سادگی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آنا، جب نکاح کرو تو سادگی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آنا. تم جو ہے ناموری کے عالم میں دہیج کے انبار نہ لگا دینا کہ تمہارے پاس تو ہے، تم
تو سب کچھ دیتے ہوئے نظر آؤ گے، ذرا ان غریب بیٹیوں کو دیکھو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جب ان کے نکاح ہوں گے تو وہ کس طرح جو ہے اپنی بچیوں کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے باپ وہ ان کے جو ہے آپ کے دہیج کے جو ہے ڈیمانڈ کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں لالچ پیدا ہوگا کہ ارے اتنا مل رہا ہے، لاؤ ہم بھی جو ہے بڑے گھر میں رشتہ لگائیں، چھوٹے گھر میں کوئی رشتہ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، ہر آدمی یہی سوچے گا لاؤ بڑے گھر کی طرف رشتہ لگایا جائے، وہاں مال زیادہ ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہی اللہ کے رسول نے دکھایا کہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن ضرورت کا سامان اپنی بیٹی کو دو، اتنا نہ دو کہ دوسری بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو جائے، غریبوں کی بیٹیاں اٹھنا جو ہے دشوار ہو جائے، ان کے نکاح ہونا دشوار ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور سنو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سادگی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ جاتی ہے۔ اب جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان کہتے ہیں، اذان کہتے ہیں، دائیں کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ اور ساتویں دن، وہ ساتویں دن جو ہندوستان کی سرزمین پر چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، وہ ساتواں دن جسے ہندوستان کی سرزمین پہ لوگ چھٹی کہہ کر مناتے ہیں، 6 دن پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ چھٹی کرتے ہیں اور جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کھلاتے پلاتے ہیں، ہر سب کچھ جو ہے اس میں بھی دیکھا جائے تو پیسے والے کس طریقے سے جو ہے پیسہ برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں بھی جو ہے خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویڈیوگرافی اس میں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے ڈھول تاشے باجے اس میں بھی بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن تم لوگ چھٹی کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا تھا کہ بچے کا اس دن کیا کرا جائے۔ جب 7واں دن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسن کے نام پر 2 مہینے جو حضرت امام حسن کے لیے جو ہے 2 مہینے منگاتے ہیں اور اللہ کے نام پر ان کو ذبح کر دیتے ہیں، اور جو ہے یہ حضرت امام حسن کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے آپ کے سر کے بال اتار کر اس پہ زعفران لگا دی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ ان دنوں میں جو ہے بالوں کو اتار کر اور جو ہے خون جو ہے ایک مینڈا ذبح کر کے اس کا خون سر پر لگاتے تھے، لیکن یہ جاہلانہ طریقہ ہے، ہم سر پر خون نہیں لگائیں گے، بچے کے سر کے بال اتار کے سر پہ خوشبو لگائی جائے گی، زعفران لگایا جائے گا، اور جو ہے اس طریقے سے عقیقہ کیا جائے گا۔ عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور ارشاد فرمایا میرے آقا نے، تم اپنے بچوں کا عقیقہ کرو کہ بچہ جو ہے اپنے عقیقے میں گروی رہتا ہے، بچہ اپنے عقیقے میں گروی رہتا ہے، لہذا عقیقہ کر کے اپنے بچوں کو آزاد کرا لو۔ کیا مطلب ہوا گروی رہتا ہے؟ کوئی چیز گروی ہوتی ہے، آپ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، آپ کی چیز ہے کہیں گروی پڑی ہوئی ہے، آپ سوچو لاؤ ہم اس کو پہن جائیں، نہیں اٹھا سکتے، ہے آپ کی لیکن آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ چھڑا نہ لو۔ ایسے ہی آپ کا بچہ گروی ہے، ابھی آپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، آپ اس بچے سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ سوچو ہمیں بچے سے پورا نفع مل جائے، اس بچے سے آپ کو پورا نفع نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے عقیقے میں گروی پڑا ہوا ہے، عقیقہ کر کے اپنے بچے کو آزاد کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کے بعد جو ہے بچے کی جو ہے سلامتی جو ہے اور اس کا نشو و نما اچھا ہوتا ہے، بچہ اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ لہذا ہم جو ہے چھٹی میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو ہم چھٹی کرتے ہیں اس میں بھی ہم کھانا پینا کرتے ہیں، لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، اس سے بڑھیا ہمیں چاہیے کہ ہم عقیقہ کرا کریں، ہم جو ہے عقیقہ کر کے جو ہے ہمارے لیے کھانے گوشت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اگر ہم 2 بکرے نہیں کر سکتے، لڑکا ہے تو 1 ہی بکرا کر دیجئے، ارے بکرا بھی نہیں کر سکتے تو بکری ہی کر دیجئے، عقیقہ ادا ہو جائے، عقیقہ
ادا ہو جائے گا. اگر لڑکے کے لیے بکرا نہیں بکری ہی کر دی تب بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا, اور ایک ہی کر دیا تب بھی جو ہے عقیقہ ادا ہو جائے گا, اور آپ کے لیے کھانے کو گوشت بھی مل جائے گا. اور عقیقہ یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسی طریقے سے لوگوں کو بلائیں اور دعوت کریں اور نام کریں. اگر آپ نے جو ہے جانور ذبح کر دیا عقیقہ ہو گیا. اب آپ اس گوشت کو جیسے قربانی میں کچا تقسیم کرتے ہیں, اگر گھر گھر کچا تقسیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, آپ کا عقیقہ ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ پوری دعوت کر کے ہی پورا پکایا جائے. آپ کے پاس نہیں ہے اتنا, آپ صرف جو ہے بکرا لاؤ بکری لاؤ ذبح کرو اور گھر گھر تقسیم کرا دو, عقیقہ ہو جائے گا. لیکن عقیقہ کرو, اپنے بچوں کو جو ہے گروی نہ رکھو بلکہ ان کو جو ہے آزاد کرا دو. اللہ اکبر. یہی جو ہے قرآن ہمیں اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے. آج یہ بہت ہو رہا ہے کہ لوگ بچے تو پیدا کر رہے ہیں لیکن ان کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اگر تعلیم دی بھی جا رہی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی بولنا بھی صحیح سے نہیں جانتا, جو ابھی اچھی طرح سمجھ بھی نہیں پاتا, اس کو اسکول میں داخلہ کرا دیا جاتا ہے. جا کر کے دیکھو تو اس پریگنینسی کے بچے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, میڈم ان کو بیٹھے ہوئے بس چھپا رہی ہیں اور بچے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی بچہ امی کہہ رہا ہے, کوئی بچہ پاپا کہہ رہا ہے, لیکن بچوں کو صرف چھپانے کی ڈیوٹی دی جا رہی ہے. اس کی ان کو تنخواہ مہینے پر دی جا رہی ہے. کیوں؟ ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فری ہو جائیں, ہمارا بچہ ہم سے دور ہو جائے اور ہم آزاد ہو جائیں. ان کا مقصد بچے کو تعلیم دینا نہیں ہے, ان کے مقصد جو ہے اپنے آپ کو بچوں سے آزاد کرنا ہے. بچوں کو تم نے پیدا کیا ہے, سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے بچوں کو تعلیم دے, سب سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی شکشا دیں, پھر جو ہے اسکول کی طرف روانہ کریں. ابھی اسکول پڑھنے کی اس کی عمر نہیں ہے, ابھی اسکول جانے کی اس کی عمر نہیں ہے, لیکن بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کرایا جا رہا ہے. وہاں بچے صرف رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, ان کو آ کچھ نہیں رہا ہے. تب کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے کلاس سے اسکول شروع ہوتا تھا, پہلے کلاس سے اسکول شروع ہوتا تھا, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ایسے. پھر MCKG آ گئے, اب MCKG سے بھی اور نیچے چلے گئے. اللہ جانے لگ گیا کل کو وہ پیدا ہوتے ہی بچہ اسکول میں دے دیا جائے, لو خامو. نہیں بھائیوں, ہمارا بچہ ہے, ہمیں پالنا ہے. اس سے بچہ کا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ اسکول میں آپ بچے کو بچپنے سے ہی ڈال رہے ہو. جانتے ہو ایک کبھی ہے وہ کہتا ہے انسان کی 5 اوستھائیں ہوتی ہیں, ہر انسان کی 5 اوستھائیں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے ایک ہوتی ہے ششو اوستھا, ایک ہوتی ہے ششو اوستھا, اور ایک ہوتی ہے بالیہ اوستھا, بالیہ اوستھا, اور ایک ہوتی ہے کشور اوستھا, اور 2 اور ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ششو اوستھا, ششو اس بچے کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ بولنا نہ جانے, جب تک وہ بولنا نہ جانے وہ بچہ ششو کہلاتا ہے. اور جب بچہ بولنے لگے تو وہ بچہ بالک کہلاتا ہے, بالیہ اوستھا میں آ جاتا ہے. بالیہ اوستھا اور بالک اسی بچے کو کہتے ہیں جو بولنے لگے اور جب تک جوان نہ ہو جائے, جب تک جوان نہ ہو جائے جب تک اس کو بالک کہا جاتا ہے. اور جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے, نوجوانی کو زندگی میں قدم رکھتا ہے, تو اسے کشور کہا جانے لگتا ہے. کشور 9 عمر کا بچہ ہوتا ہے, اسے کشور بولتے ہیں. تو وہ کبھی کہتا ہے کہ یہ جو ششو اوستھا اور بالیہ اوستھا, یہ جو 2 اوستھائیں ہیں, اس میں بچہ اتنا سیکھ جاتا ہے, اتنا سیکھ جاتا ہے کہ باقی 3 اوستھاؤں میں نہیں سیکھ پاتا. ششو میں اور بالیہ اوستھا میں اتنا سیکھتا ہے, اتنا سیکھتا ہے کہ باقی اوستھاؤں میں آپ انہیں سکھانا چاہو, یعنی کشور ہونے کے بعد دیکھا ہی ہوگا آپ نے, کشور ہونے کے بعد آج کل تو بچہ زبان چلاتا ہے باپ سے,
کہ میں یہ کام کروں گا، میں نہیں کروں گا. لیکن ششو اوستھا اور بالیا اوستھا میں جو ہے بچہ اتنا سیکھتا ہے کہ باقی اوستھاؤں میں نہیں سیکھ پاتا. پھر وہی کوی کہتا ہے، اور یہ دونوں اوستھائیں، وہ اپنے وقت کی بات کہہ رہا ہے، یہ دونوں اوستھائیں ماں سے لگاؤ میں یا ماں کے پاس ہی گزرتی ہیں. ششو اوستھا ماں کی گودی میں، اور بالیا اوستھا بھی بچہ ماں کے پاس زیادہ تر رہتا ہے. تو یہ دونوں اوستھائیں ماں سے لگاؤ میں اور ماں کے پاس زیادہ گزرتی ہیں. تو اگر ماں باپ ان اوستھاؤں میں چاہیں تو اپنے بچے کو چاہیں تو بہت بڑا دیندار بنا سکتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وہ چاہیں تو ان کا بچہ دیندار بن سکتا ہے، لیکن وہ تو اسکولوں میں بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہاں اپنے پاس رکھ رہے ہیں؟ جب اسکولوں میں جا رہا ہے تو اسکولی آزاد ماحول ہو پا رہا ہے. جب آزاد ماحول ہو پا رہا ہے تو بڑا ہو رہا ہے، اس کے بچپن کا وہی ذہن اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اسے مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے مولانا کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے بڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اسے تو وہی سمجھ میں آتا ہے جو اس نے اسکول میں دیکھا. اسکول میں دیکھا، اسکول کے اچھل کود کو دیکھا، اسکول کے ماحول کو دیکھا، ہر طرح کے آدمی کو اسکول میں آتے جاتے دیکھا، ہر طرح کی گفتگو کو اسکول میں سنا. لیکن یہی بچہ ماں باپ سے جو لگاؤ میں رہتا ہے، جو ماں سے لگاؤ میں رہتا ہے، تو بہت سی مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ گودی میں ہے اور ادھر ٹیلی ویژن چل رہا ہے. ادھر بچہ گودی میں ہے، ادھر ٹیلی ویژن چالو ہے کہ فلاں گانا دیکھ لوں، کہ فلاں ناٹک دیکھ لوں، کہ فلاں فلم دیکھ لوں. یہی ہو رہا ہے. بچہ گودی میں ہے، اب وہی گانا بچے کے ذہن میں جا رہا ہے، وہی فلم بچے کے ذہن میں جا رہی ہے، وہی ناٹک بچے کے ذہن میں جا رہا ہے. اب تو پڑھ رہی ہے، اگر بن ہے، اگر زبان چل رہی ہے تو زبان پہ اس ماں کے ناطے رسول نہیں ہے، بلکہ گانا گنگناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ماں ادھر ماں گانا گنگنا رہی ہے، بچے کا ذہن اسے ریپیٹ کر رہا ہے. ادھر ماں بیٹھ کر فلموں کی باتیں کر رہی ہے، بچے کا ذہن ششو اوستھا میں اسے ریپیٹ کر رہا ہے، اپنے دماغ میں محفوظ کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ٹی وی دیکھتا ہے، ہمارا بچہ فلاں کام بہت کرتا ہے. ارے ششو اوستھا میں تمہارے پاس تھا، تم نے سب سے زیادہ ٹی وی خود دیکھی، تم نے سب سے زیادہ جو ہے فلمیں خود دیکھی، تم نے سب سے زیادہ بے حیائی کی باتیں خود کی. آج تمہارا بچہ بے حیا بن رہا ہے، آج تمہارا بچہ جو ہے ٹیلی ویژن کی طرف جا رہا ہے. تو کہہ رہے ہو کہ یہ ٹیلی ویژن کی طرف جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے، اور ماں کا اس میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو لے کر کے ٹی ویاں دیکھا کرتی ہیں، جو اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے گانے پڑھا کرتی ہیں، وہ سوچے کہ وہ اپنے بچوں کا ذہن کس طرح کر رہی ہیں. ایک کل کی وہ مائیں تھیں کہ ان کے بچے جو ہیں لیٹے ہوئے تھے، وہ ان کو لوریاں سناتی تھی تو گانے نہیں سناتی تھی، جو ہے اور جو ہے کچھ نہیں سناتی تھی. کہتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. وہ ان کو سینے سے لگاتی تھی تو کہتی تھی بیٹا ہم تمہیں سینے سے اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ بڑے ہو کر تم ہمارا سہارا بنو گے. ہم نے تمہیں جو ہے پریشانیاں راتوں میں گزار کر اس لیے نہیں پالا ہے کہ تم ہمارے بڑھاپے کا سہارا بننا. نہیں بیٹا، تمہیں سینے سے لگایا اس لیے ہے، تمہیں پریشانیاں جو ہے اٹھا کر پالا اس لیے ہے کہ کل کو اگر اسلام کو تمہاری ضرورت پڑ جائے تو تم اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور تمہاری اولاد کی ضرورت پڑ جائے تو اولاد کو قربان کر دینا، اور تمہارے مال کی ضرورت پڑ جائے بیٹا تو مال کو قربان. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث. خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کی مائیں تھی جو اپنے بچوں کو اچھا سبق دیتی تھی، دین کی باتیں بتاتی تھی. آج کہاں فرصت ہے ماں باپ کے پاس کہ انہیں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں بتائیں. آج ماں باپ خود ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو بچوں کو کیا بیٹھا کر پڑھائیں گے. آج ماں باپ کو خود ہی نہیں معلوم کہ اسلام کے کتنے خلیفہ تھے. آج ماں باپ کو خود ہی نہیں معلوم
کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیسی جنگیں لڑی ہیں. آج ماں باپ کو خود ہی نہیں معلوم کہ کیسے اسلام مکے کی سرزمین سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا تھا. جب ماں باپ کو خود نہیں معلوم تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ جو تاریخ اسلام جو بچوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے، بچپنے میں ہی انہیں سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تمہارا کردار یہ ہے. اور ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت بات ہے، ذہن میں بیٹھتا ہے بچے کے جو ہے، جو بچپنے میں بیٹھتا ہے وہ کبھی نہیں نکلتا. یہ آپ یاد رکھو، یہ تو انسان ہے، جانور کے بچے کے ذہن میں جو بیٹھ جائے وہ نہیں نکلے. جانور کا بچے کے ذہن میں، بچہ لا کے پالو، اس کے ذہن میں جو ڈالو. ایک چرواہا تھا، وہ جنگل میں بکریاں چرانے گیا تو وہاں اس کو شیر کا بچہ مل گیا، چھوٹا سا بچہ. وہ شیر کا بچہ گودی میں